کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جہاں صحیح باتیں کی گئی، ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں۔ ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا۔ یہ صحیح تو ہوگا، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا، اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے، اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے۔ یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے، وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے، انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں۔ ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز۔ اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے جو I think 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا، تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے۔ آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے، اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے، تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی۔ تو جمشید دستی صاحب، یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا، یو آر سینئر پارلیمنٹیرین، کرنے دیں بات، تو آپ کی باری آئے گی، بات کیجئے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، آپ کو تو آپ کی کیسے قدم اٹھائیں گے؟ تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے تو زبردست، اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں 1-2 سال میں ان کو ڈیوالو کر کے، جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ آئی او سی کیا ہے وزارت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، وہ وزارت وہ کام کر سکتا ہے۔ دوسرا جو میں بہت خوش ہوں شہباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی کسانوں کو دیں گے، یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود تھا، اس اسٹیپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ مگر جناب اسپیکر، یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو، یہ بجلی گھروں کو اور بیسکلی امیروں کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں، وفاقی حکومت سبسڈائز کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو سالانہ 1500 ارب ہمارا ایلیٹ سبسڈی ہے اس ملک ہے جناب اسپیکر۔ تو یہ فرٹیلائزر سبسڈی جو سیدھا کمپنیز کو جاتے ہیں وہ ہم بند کر لے، باقی پورا نہیں تو آدھا بند کر لے۔ We can't afford to be a social welfare state for the rich جناب اسپیکر۔ آپ یہ دو کام، وزارتیں بند، سبسڈیز بند کر دیتے ہو، تو جو ہم اب معاشی بحران کا مقابلہ کرنا جا رہے ہیں، امید یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ سپیس ہوگا کہ وہ جو ریلیف
چاہے ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ کو پھر ریلیف جیسے اپنے کسانوں کے لیے اعلان کیا، اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانسلیشن کرے جس پہ شہباز شریف صاحب اور میں جب ساتھ کیبنٹ میں تھے وزیر اعظم تھا، تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبے کو یہ سپیس دینے چاہیے، سپورٹ دینے چاہیے کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے۔ اب اس تمام ہیلتھ کی بات ہوئی، تعلیم پہ آپ نے بات کی، آپ کے پاس وہ فسکل سپیس اگر ہوگا تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کو ان جگہوں میں سپورٹ کر سکیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں گے۔ تیسرا جو ایک میرا سجیشن ہوگا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ ہم نے جب سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیوالو کیا تو تمام صوبے، پہلے صوبہ سندھ نے بنایا ایس پی آر، پھر پنجاب، کے پی اور بلوچستان نے بھی اپنے پروونشل ریونیو بورڈز بنائے، اور تمام صوبے کے پروونشل ریونیو بورڈز کا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے وہ وفاقی حکومت کا کلیکشن کو ڈیفیٹ کرتے ہیں۔ ہم پرفارم کرتے ہیں اور ایف پی آر ہر بار فیل ہو جاتا ہے۔ ایک اور سیلز ٹیکس آن گڈز ہے، وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اب تک وفاقی حکومت کی ایف پی آر کلیکٹ کرتا ہے۔ میرا پروپوزل جو میں نے ان کی حکومت میں حماد اظہر صاحب کو بھی فلورا ہاؤس پہ کہا تھا مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوئی، میں آپ کو بھی یہ پروپوزل دے رہا ہوں جناب وزیر اعظم کہ وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اگر آپ پوری طریقے سے ڈیوالو نہیں کرتے ہو تو آپ کلیکشن کو، صوبے کو کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور آپ چاروں صوبوں کو ٹارگٹ سیٹ کریں، ہم مل بیٹھ کے بھی وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں۔ and I speak for صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، باقی آپ پنجاب اور کے پی اپنے فیصلے دیں گے، مگر اگر آپ ہمیں یہ کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور ہم ٹارگٹ سیٹ کریں، آپ اس میں مل بیٹھ کے کہ ایکس آپ کا ٹارگٹ ہے ریونیو کلیکشن کا سیلز ٹیکس آن گڈ سے، اگر ہم وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا۔ اگر وہ ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر سکتے یا اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنا صوبائی بجٹ سے وہ جو گیپ ہے وہ پورا کر کے آپ کو واپس دیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کا طے شدہ ٹارگٹ سے آؤٹ پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایکسٹرا پروفٹ ہے یا ایکسٹرا پیسہ جمع ہوا تو وہ صوبے کو آپ صوبے کے پاس چھوڑیں تاکہ وہ استعمال کریں، یہ ہمیں موٹیویٹ بھی کریں گے۔ اور آئی گارنٹی یو جناب وزیر اعظم کہ ہمارا پروونشل جو ریونیو بورڈز ہے وہ آپ کا وفاقی ریگولیشن بورڈ کو انشاءاللہ تعالیٰ آؤٹ پرفارم کریں گے۔ جیسے یہ میرے پارٹی کے پوائنٹس ہے ویسے سنی اتحاد کونسل کے پوائنٹس ہوں گے، ویسے باقی سیاسی جماعتوں کے پوائنٹس ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک چارٹر ڈیموکریسی کے کانسیپٹ میں اگر بیٹھتے ہو تو میرا خیال میں یہ پورا ملک کا مفاد میں ہوگا، اور پاکستان کے عوام یہی ہم سے امید رکھ بیٹھے ہیں کہ ہم شاید ان کے مسائل کا حل نکالے۔ آخری جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا، اتنا شور ہو رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اگر تقریر میں یہ ذکر کیا یہ نہیں، کہ ضروری ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کریں۔ تو جوڈیشل ریفارمز آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم اس پہ ناکام رہے۔ میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اگر ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، اور ان دونوں پہ آپ کی کافی شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں لے کر آئے، ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی۔ رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم
جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہی شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کی مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارا اسپیکر تھے کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے. کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا اور میں آج تک اپنا فارم 45 کے انتظار میں ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے اسمبلی میں کیا, اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں نہ. یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے مگر ہم نے یہ کھیلا اور میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں, اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں تاکہ اگلی بار اگر شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ جانتے ہو کہ کتنے مشکل ہوتا ہے یہ الیکشنز لڑنا, کتنا نہ صرف خدشہ ہوتا ہے, کتنا مطلب ہر دن ایک جنگ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ الیکشن ڈے کا ہوتا ہے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا مشکل ایک ووٹ ہوتا ہے. تو اب باقی سب کو بھولے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس پوائنٹ پہ. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتا, جیسے وزیر اعظم خان صاحب نہیں چاہتا تھا